نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی، اس کی ابتدا یعنی کوئی لمبی چوڑی بیماری نہیں تھی، لمبا عرصہ بیمار نہیں رہے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ سفر کا اختتام ہو رہا تھا، سفر کے آخری دن تھے، رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام ابو مویبہ کو جگایا اور اس کو جگا کر کہا کہ قبرستان جانا ہے، جنت البقیع قبرستان سامنے ہے، وہاں جانا ہے۔ وہاں چلے گئے، رات کا وقت تھا، وہاں جا کر دعا کی اور دعا کر کے واپس جب ہوئے، وہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو، وہیں سے سر درد شروع ہوا۔ اور یہ جو دن تھا، یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ محترمہ کے پاس ایک ایک دن رہا کرتے تھے۔ تو واپسی پر آپ دوبارہ گھر آ گئے، تکلیف بڑھتی گئی، سر درد بڑھتا گیا، بخار بھی ہوا، اور آپ ایک ہفتہ تک اسی طرح باری وائز ہر زوجہ محترمہ کے گھر جاتے رہے۔ اور جب پورا ایک ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ جب پیر کا دن آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے اندر ہمت نہیں ہے، اب میں عائشہ کے گھر ٹھہروں گا۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں پھر قیام کیا، ابھی ایک ہفتہ وفات کو باقی ہے۔ تو وہاں جب قیام کیا، اب پیر کے بعد منگل، بدھ، جمعرات کا جب دن آیا تو بخار کی بڑی شدت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر 7 مشقیں پانی کی ڈالو، چونکہ پانی گرمیوں کا جو بخار ہوتا ہے اس کا علاج پانی سے کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا پانی ڈالو، پانی ڈالا گیا تو آپ کو افاقہ ہوا، بخار کی شدت کم ہوگی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ طبیعت بہتر ہے، آپ نے 2 صحابہ کرام حضرت عباس اور حضرت علی ان کو بلایا، ان کے کندھوں پر سہارا لے کر ظہر کی نماز کا وقت تھا تو مسجد تشریف لے گئے، یعنی کہ چل نہیں سکتے تھے لیکن کندھوں پر بازو رکھے اور سہارے سے کسی طرح مسجد پہنچے۔ جب مسجد پہنچے تو نماز ہو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھ گئے اور نماز پوری ہوئی۔ نماز کے بعد آپ نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا جو آپ نے صحابہ کرام کو دیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، اور خطبے میں آپ نے جو اصحاب احد یعنی غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی مغفرت کی دعا کی، اور مہاجرین کو کہا انصار کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، یعنی جو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ تھے، کہ یہ بڑے ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں ٹھکانہ دیا، ہمارے ساتھ احسان کیا، اس لیے ان سے اچھا سلوک کرنا۔ اسی خطبے کے دوران آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ان اللہ خیر عبدی، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہ لے، چاہے وہ آخرت کی نعمتوں میں آ کر اپنی زندگی گزارے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ اب اس میں عبد کا لفظ حدیث میں آتا ہے، خیر عبدن، اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو۔ اب صحابہ کرام کا ذہن اس طرح گیا ہی نہیں کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے آخرت کو پسند کر لیا ہے، لہذا ان قریب اب آپ ہم سے جانے والے ہیں۔ زاروں قطار رونا شروع ہو گئی، ادھر ہی زاروں قطار رونا شروع ہو گئے اسی مجلس میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا سنو، مسجد کی طرف جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب دروازے بند کر دو، کیونکہ مسجد نبوی جہاں ہے ارد گرد صحابہ کرام کے گھر تھے۔ اس طرح نہیں تھی جیسے گلیاں ہوتی ہیں، وہ مسجد کی طرف دروازے کھولے ہوئے تھے، ادھر سی نماز پڑھنے آ جائے، جن کے ساتھ ساتھ گھر تھے۔ آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو مسجد، صرف ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، ان کا دروازہ نہیں بند ہوگا۔ اور پھر فرمایا کیونکہ ابو بکر کے اتنے میرے اوپر احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں
کہ جن کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا اللہ آخرت میں ان کو بدلہ دے گا۔ فرمایا دنیا میں مجھ پر جس نے کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، وہ اللہ آخرت میں اتارے گا، اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی خطبے میں فرمایا کہ جیش اسامہ کو روانہ کر دو۔ جیش اسامہ حضرت اسامہ کا لشکر تھا جس کو اس زمانے میں ایک جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے اس لشکر کو روانہ کرنے کا فرمایا، اس کو جلدی سے جلدی روانہ کرو۔ یہ وہ خطبہ ہے جو زندگی کا آخری خطبہ ہے اور آقا دو جہاں اب دوبارہ مخاطب نہیں ہوں گے۔ پھر اس خطبے میں فرمایا دیکھو یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کیے، اور سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ فرمایا اللہ میری قبر کو کوئی سجدہ گاہ نہ بنانے پائے کہ لوگ آ کر وہاں سجدے کریں، میری قبر کو کوئی سجدہ نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کے پیغمبر آقا دو جہاں جن کی وجہ سے ہی کائنات بنائے گی وہ دعا بھی کر رہے ہیں اور خبردار بھی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ ان پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کیے، اور پھر اپنی امت کو کہا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یعنی سجدے نہ کرنے لگ جانا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے جو ولی ہیں ان کی قبروں کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام کی قبروں کو سجدہ بھی نہیں ہو سکتا، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہوگا۔ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں، کیونکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور لوگ ان کو سجدہ کر کے پھر بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے پیغمبر کی قبر کو سجدہ جائز نہیں، تو پھر کسی ولی بزرگ اولیاء کرام کی قبروں کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ ہاں آپ ان کی قبروں پر جائیں، ضرور جائیں، جانا منع نہیں ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی قبروں پر جائیں، آپ اصالہ ثواب کریں، قرآن پاک سپارہ پڑھیں، 2 سپارے پڑھیں، نوافل ادا کر کے وہ جتنا پڑھا ان کو اصالہ ثواب کر دیں، یہ شرعی طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں اپنے نبی کی موت سے۔ مجھے پتہ چلا ہے لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی شاید دنیا سے جانے والے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم میری موت سے، اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ ہو۔ فرمایا مجھے بتاؤ مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ ہمیشہ رہا ہے دنیا میں؟ کوئی نبی رہا ہے؟ جب کوئی نبی نہیں رہا تو پھر تمہارا نبی بھی دنیا سے جائے گا۔ اور آخر میں یہ بات کر کے پھر آپ ممبر سے اتر آئے اور حجرہ شریف میں تشریف لے گئے۔ یہ جمعرات کا دن تھا اور یہ آخری خطبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد پھر جمعے کا دن گزرا، ہفتے کا دن گزرا، اتوار کا دن گزرا، پیر کا دن، پیر کا دن جو ہے اس کو یوم الوصال کہا جاتا ہے، وفات کا دن۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تاریخ میں یہ 12 ربیع الاول تھی اور پیر کا دن تھا۔ جب صبح کی نماز کھڑی تھی فجر کی، چونکہ حجرہ مبارک اس طرف تھا تو اب جماعت کھڑی ہوگی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں حکم دے دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھانا شروع ہوئے، نماز پڑھاتے رہے آپ آخر تک۔ اب یہ پیر کا دن تھا، اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب فجر کی نماز میں لوگ کھڑے تھے، صحابہ کرام جماعت ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری دن تھا، اس دن دنیا سے رخصت ہونا تھا،
آپ اٹھے ہمت کر کے اور پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا. جب پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. اصل میں آپ اپنی امت کی اور اپنے پیارے صحابہ کرام کی آخری جھلک دیکھنا چاہتے تھے کہ میں آخری جھلک دیکھ لوں. تو تھوڑی دیر ہی کھڑے ہو پائے کہ صحابہ کرام میں بھی بے چینی ہوئی خوشی کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. قریب تھا کہ خوشی سے نماز توڑ دیتے. اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنا چاہے کہ میں پیچھے ہٹوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر شاید آ جائیں. تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز کو جاری رکھو. تو چونکہ کمزوری بہت ہو چکی تھی تو آپ نے پردہ مبارک پھر نیچے کر دیا اور آپ لیٹ گئے. اس کے بعد نماز ختم ہوئی اور نماز ختم ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فوراً حجرہ مبارک میں گئے اور جا کر ملاقات کی. دیکھا تو آپ کی طبیعت بہتر محسوس ہو رہی تھی اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ چلیں آج طبیعت بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میری دوسری بیوی جو ہے وہ 1-2 میل کے فاصلے پر رہتی تھی مدینہ منورہ کے، تو وہاں میں ذرا کوئی خبر گیری کر رہا ہوں، کوئی چیز ضرورت ہے تو وہ دے آؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق روانہ ہو گئے اور صحابہ کرام جو مسجد میں آئے ہوئے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، اطلاع ملی کہ آج طبیعت کچھ بہتر ہے. لہذا صحابہ کرام بھی وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو اور جنہوں نے بازار میں جانا تھا وہ وہاں روانہ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہی عالم نزع شروع ہوا، یعنی روح نکلنے کا معاملہ. سب سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر گئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حضرت اسرائیل آئے ہیں، اگر باہر کھڑے ہیں، دروازے سے باہر کھڑے تھے. فرمایا اگر اجازت ہو تو ان کو اندر بلا لوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ. حضرت اسرائیل آئے اور انہوں نے سلام کیا، آ کر سلام کیا اور حضرت جبرائیل نے بتایا، یا رسول اللہ آج تک اسرائیل نے کسی کی روح نکالنے کے لیے کبھی گیا ہو اور اس نے جا کر سلام نہیں کیا. یہ آپ کی ہستی ہے کہ اس نے پہلے آ کر آپ کو سلام کیا ہے اور یہ اللہ کا حکم مبارک لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو پھر روح مبارک نکالنے کا عمل شروع کیا جائے، اگر آپ اجازت دیں. اور آپ نے حضرت جبرائیل سے کی طرف دیکھا، چونکہ حضرت جبرائیل زندگی میں کئی ہزار دفعہ آئے تھے، ان کے ساتھ تو دوستی تھی. حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل بھی مسکرائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں اللہ کہ میرا حبیب میرے پاس آ جائے. فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میری امت کا کیا ہوگا پیچھے سے. وہاں بھی اپنی امت کی فکر کی. فرمایا میری امت کا بتاؤ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل گئے پوچھ کر ہے، فرمایا ہمارے پیارے پیغمبر کو کہو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کی مدد اور نصرت کرتے رہیں گے. تو پھر نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے روح نکلنے کا معاملہ شروع کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے اور روح نکلنے کا معاملہ شروع ہوا. روح نکل رہی ہے اور ساتھ ہی پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور پانی میں ہاتھ ڈبو کر منہ پر ملتے جاتے اور فرمایا کہ ان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر فرمایا موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ ملتے جا رہے ہیں پانی کو منہ مبارک پر. اسی دوران ابھی روح نکلنے کا معاملہ چل رہا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے وہ گزرتے ہوئے آگے، چونکہ حضرت عائشہ ان کی بہن تھی، وہ گھر میں آ گئے
تو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت عائشہ دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئیں، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے اشارہ کیا، منہ مبارک سے بولے نہیں، اشارہ کیا۔ پھر جب مسواک لی حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں نرم کر دوں۔ پھر حضرت عائشہ نے اس کو اپنے منہ سے نرم کیا اور پھر آپ کو دیا۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک کی، آخری وقت میں مسواک کی۔ اور حضرت عائشہ بڑی فخر سے کہا کرتی تھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت میں میرا آب دہن یعنی منہ کا پانی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آب دہن سے ملا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اور مسواک کو آخری وقت میں اس لیے پسند کیا کہ مسواک کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہے، جو شخص مسواک زندگی میں کرتا ہے، اس کو موت کے وقت خود بخود اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسواک کرنے کو اپنی عادت بنائیں۔ مسواک جیب میں رکھیں، جہاں ہمارے جیب میں موبائل کی جگہ ہے وہاں اس مسواک کی بھی جگہ بنائیں، نہیں تو آپ جہاں اکثر وضو کرتے ہیں وہاں پر ایک مسواک رکھیں، روزانہ مسواک کریں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھی، اور یہ فرمایا کرتے تھے لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا فکر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز میں حکم دے دیتا کہ مسواک کرنا فرض ہے، لیکن امت کی مشقت کی خاطر فرض نہیں کیا، حکم نہیں دیا، لیکن فرمایا مسواک کیا کرو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک کی، اور اس کے بعد پھر ایسے اوپر ہاتھ کیا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، بس یہ کہا اور ہاتھ مبارک ایسے ڈھلک گیا، روح پرواز کر گئی۔